بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی اور بڑا اہم یعنی کہ آج آپ کو پتا ہے کہ کیس دو تین بڑے اہم معاملات سامنے آئے۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارشد شریف شہید کے معاملے میں جو ہے وہ سینئر صحافیوں کا ہائی کورٹ میں جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے جو سو از خود نوٹس لیا تھا، اس میں جو کہ ایجنسیوں کی مداخلت ہے، اور چھ ججز نے ہائی کورٹ اسلام آباد 8 میں سے 6 نے جی کیا تھا۔ اور آج مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھیرا تنگ ہو گیا ہے ایجنسیوں کے اگینسٹ، جناب کے مزید جو 3 ہائی کورٹس ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ایجنسیوں کی مداخلت ہے۔ تو اس وقت ہم نظر یہ آ رہا ہے کہ ایجنسیاں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا رہی ہیں۔ دوسری طرف شباز شریف کا بیک فٹ پہ جانا، کہ جو اسحاق ڈار کو اپنی کابینہ میں نہیں لینا چاہ رہے تھے، اب وہ ان کے وائس نائب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ تو کافی چیزیں ایسی ہیں، لگ یہی رہا ہے، اور جس طریقے سے گفتگو ڈیلی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جو میاں نواز شریف کے قریبی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو تو چلو ڈیلیبریٹلی جتوایا گیا، ہمیں تو ہروایا گیا، اور اگر ہم ہار رہے تھے ہمیں ہارنے ہی دیا گیا، ہمیں جتوایا نہیں گیا، تو یوں نواز شریف کو بھی آؤٹ کارنر کیا گیا۔ تو اب وہاں پر اسحاق ڈار کا سامنے آنا، مولانا فضل الرحمان کا کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہنا کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ اس کی پارٹی کو اقتدار دے دینا چاہیے، وہ انہوں نے للکار کے کہا زرداری، بلاول اور شباز شریف نواز شریف کا نام لے کر کہ جی آپ کو اتنی گریس ہونی چاہیے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرف معاملات چل پڑے ہیں۔ اچھا، جو چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جو سربراہی میں جو 6 رکنی لارجر بینچ ہے، آج خود نوٹس جو آپ کو پتا ہے اس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس میں جو 3 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ ایک تو یہ بڑا انکشاف ہوئی ہوگا۔ جسٹس جو یحییٰ افریدی ہیں، وہ کیونکہ بینچ سے الگ ہو گئے، تو اس کے بعد 2 ججز جو ہے وہ دستیاب نہیں ہیں، تو پھر یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اب چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، ہمیں ایک طرف یا دوسری طرف جو ہے وہ کھینچنا بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے مت دباؤ ڈالیں، یعنی یہ سارا کچھ ایجنسیوں کو کہہ رہے ہیں، کسی اور کو نہیں کہہ رہے۔ عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، کیا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تجاویز پڑھی ہیں؟ اچھا، تجاویز کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں آپ اسی سے اندازہ کریں جو سیریسنس ہے گورنمنٹ کی، کہ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں نے تجویز نہیں پڑھی، یعنی انہوں نے تجویز ہی نہیں پڑھی۔ اور اگر وہ اٹارنی جنرل ہے اور ان کو تجویز نہیں پڑھی کہ 6 ججز کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو اس کا مطلب یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر اتنا یعنی کنسرن نہیں ہے کہ کورٹ میں کیس ہے اور اٹارنی جنرل پوری ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پڑھی نہیں ہے۔ تو پھر اٹارنی جنرل کس چیز کا ہوا؟ تو آپ اندازہ کریں، اگر اٹارنی جنرل کو بھی شاید واٹس ایپ پہ پھر میسج آتے ہوں گے کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے، یہ کرنا ہے، کہ اٹارنی جنرل کو جواب ہی دینے کے لیے اپنی تیاری بھی نہیں کرنی۔ اینی ہاؤ، جو تجاویز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، تو یہ چارج شیٹ بھی ہے ہماری ایجنسیوں کے خلاف۔ نمبر 1 کہ ججز کے ساتھ ایجنسیوں کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی جائے، کہ یہ جو خفیہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پریشر کے ذریعے، تشدد کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا جانا، بھائیوں کو تشدد کرنا، جو بھی ہے بلیک میل کرنا، ویڈیو آڈیو اس طرح تھرو پھر وہ ملاقاتیں کرنا چھپ کے۔ اب چیف جسٹس کے حکم پر کمرہ عدالت میں اٹارنی جنرل نے تجویز پڑھی، جن میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے حکم نامے کو ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کو اختیارات کی تقسیم کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ججز میں کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہو، یہ تو چیزیں سوشل میڈیا جو ہے ججز میں تقسیم، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، سب کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ٹوٹل جج کتنے ہیں، اور ان میں سے کون سا جج جو ہے وہ کہاں کس طرف جو ہے نا اس کا رخ ہے۔ اچھا جی، دوسری نمبر پہ تجاویز ہے کہ فون ٹیپنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ میں ملوث ایجنسیز کے خلاف کارروائی۔ ذرا یہ بھی بڑا خواب ہے۔ تو ججز تجاویز میں کہا گیا کہ وہ ایجنسیز یا انفرادی افراد جو ججز یا ان کے اہل خانہ کی فون ٹیپنگ، ویڈیو ریکارڈنگ میں ملوث رہے، ان کی نشاندہی بھی کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اسٹیٹ ایجنسیز اگر ذیلی یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو امور میں مداخلت کریں، بلیک میل کریں، تو جج کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے، یعنی یہ اختیارات ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور یا کوئی جج سی سی ٹی وی ریکارڈنگ حاصل کرے جہاں اس کے امور میں داخلت ہوئی، تو اس کو ملنی چاہیے، لیکن سی سی ٹی وی ریکارڈ ہی کس کے پاس ہوتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے۔ اچھا جی، ایجنسیوں کی مداخلت کھلا راز۔ ججز نے کہا کہ ایجنسیوں کی مداخلت ایک کھلا راز ہے،
اگر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تو خود توہین عدالت کی کارروائی نہیں چلاتے تو ہائی کورٹ کو رپورٹ کریں، ہائی کورٹ نہیں کرتی تو سپریم کورٹ کو کرے، اور اگر سپریم کورٹ نہیں کرتی تو چیف جسٹس کو کرے، اور چیف جسٹس کو اگر ڈائریکٹلی ایجنسی اٹھا لیں یا چیف جسٹس کو بلیک میل کریں تو پھر چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ تو وہ پھر اس میں مذاق یہی بنتا ہے کہ چیف جسٹس پھر جو ہے نا وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس چلے جائیں کہ جناب میرے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے، اور تو کہیں وہ جا نہیں سکتے، کیونکہ اب انہوں نے جا کے اسحاق ڈار کو، نائب وزیر اعظم کو، یا شہباز شریف کو تو بتانا نہیں ہے، یا نقوی صاحب کو بتائیں، ہو سکتا ہے میسج وہاں تک پہنچ جائے، تو نقوی صاحب کو بتا دینا چاہیے کہ وہ فیصلے کریں چیف جسٹس کے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہو جائے۔ تو ادروائز یہ مذاق بن رہا ہے اب سوشل میڈیا پر بھی۔ اندرونی مداخلت بھی ہے، چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ مداخلت اندرونی طور پر ہو سکتی ہے، کیا چیف جسٹس کسی جج کو بلا کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فیصلہ کریں یا ایسا فیصلہ نہ کریں؟ یعنی یہ اندرونی مداخلت کا مطلب ہے ججز کے اندر بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کہ ججز بھی یہ نہ کہیں کہ جناب مجھے کیونکہ بڑا اہم پیغام آیا ہے، جیسے چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ انہوں نے سریعام تسلیم کر لیا کہ ہاں جب مجھے کہا گیا، جب ان ججز نے شکایات کی تو میں نے کہا اب نہیں کریں گے، تو اٹ مینس کہ جج عامر فاروق صاحب ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کو بھی پیغام مل رہا تھا کہ کس جج کو ہم نے کیا دھمکی دی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر کوئی دھمکی بھی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ججز خود بھی چاہتے ہیں کہ ایجنسیاں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اچھا، کسی سیاسی قوت یا ایجنسی کے لیے ہیر پھیر نہیں کرنے دیں گے، اچھا یہ کرنے دیں گے، یہ تو آپ کو پتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کچھ کیسز میں بدترین احتساب کی مثالیں موجود ہیں، ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہم کسی سیاسی قوت یا مخصوص ایجنسی کے لیے ہیر پھیر نہیں کرنے دیں گے، ہم وکلا یا حکومت کو بھی ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن یہ بات کون کر رہا ہے؟ اگر اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر ان کی اب بچہ بچہ سمجھتا ہے کہ ان کا رول کیا رہا ہے، وہ ایکسٹینشن کے لیے کس حد تک چلے گئے ہیں، اور جو الیکشن ہوا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ 8 فروری اور 9 فروری کا جو الیکشن ہے وہ تو اب نون لیگ خود کہہ رہی ہے، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو جو رات 9 بجے کے بعد بند کر کے 9 فروری کو جو رزلٹ دیا گیا وہ پھر کہیں اور سے آیا ہے، تو اربوں روپے لگائے ہیں بلوچستان اسمبلی، اور آپ نے پتا ہوگا یہاں پہ اگر راولپنڈی اسلام آباد سمیت آپ گجرات چک چلے جائیں تو ڈویژنس کے ڈویژن بھرے پڑے ہیں جہاں پر آپ کو بندہ نہیں ملے گا جو فارم 45 کے تحت جیتا ہو۔ اچھا، ججز خوف کا شکار ہیں، جسٹس ستر ملن نے کہا کہ یہ 76 سالوں سے ہو رہا ہے، یہ ہماری اندرونی کمزوری ہو سکتی ہے، ججز ایسے واقعات کو رپورٹ کرنے میں خوف کا شکار ہیں، ہائی کورٹ کے ایک جج کا ذاتی ڈیٹا سوشل میڈیا پر پھیلا دیا گیا، آپ کو پتا ہے بابر ستار کی بات کر رہے ہیں، گرین کارڈ سمیت سب کچھ ان جج سے تعیناتی قبل جوڈیشل کمیشن میں تفصیل بحث ہوئی، اور اندرونی معاملات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے وہ۔ اچھا، یہ سب کو پتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ کس نے پھیلایا، ٹویٹ کس نے کروائے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آگے بھی ہوگا اور ابھی بھی ہوگا، لیکن اب کچھ جج ڈٹ گئے ہیں کہ جناب ہماری آڈیو ویڈیو جو لے کے آنا لے آئیں، لیکن ہم فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، ضمیر کے مطابق۔ بڑا بھائی سب دیکھ رہا ہے یہ کیا کلچر ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پورا کیس عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے، عدلیہ میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اندرونی اور بیرونی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ تجاویز ہیں، اٹارنی جنرل بولے کہ یہ شرمناک اور ناقابل قبول ہے، لیکن یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ آپ بعد میں جا کے بتانا پڑے گا ان کو۔ جسٹس جمال خان مدوخیل نے کہا کہ از خود نوٹس لینے پر سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ دیکھیں، کیا عدلیہ کی آزادی ایسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس عبد نے ریمارکس دیے کہ 2018 میں جو تضحیک امیز مہم چلائی گئی، نادرا امیگریشن اور سمیت باقی ادارے جو ہے جو کچھ کرتے رہے، اینی ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک لمبی لسٹ ہے کہ جی یہ چلتی رہی ہے، دباؤ میں درست فیصلے نہیں دے سکتے تو گھر چلے جانا چاہیے، یہ بھی تجویز ہے۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، یہاں ایک ایسا کلچر بالکل بھی نہیں ہے، میں اس تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا، اگر میں مداخلت کے دباؤ میں درست فیصلہ نہیں کر سکتا تو مجھے گھر جانا چاہیے۔ اینی ہاؤ یہ ایک لمبی بحث ہے، بہت زیادہ سجیسشن آئی ہوئی ہیں، اور ان سجیسشن سے اچھا اب کیا ہوا کہ عدالت نے تمام جو فریقین سے تحریری معاونت طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت اب 7 مئی تک ملتوی کی ہے، ابھی اس میں مزید ایک ہفتہ ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ اب لکھوایا ہے، 5 ہائی کورٹس نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں، 5 ہائی کورٹس نے، یعنی اسلام آباد میں 4 صوبوں کی ہائی کورٹس نے کہا کہ مداخلت ہوتی ہے، ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں۔ اٹارنی جنرل الزامات کے جواب کا یہ تجاویز دینا چاہیے تو دے سکتے ہیں، اگر کوئی خفیہ ادارے کا نام آیا اور وہ جواب جمع کرانا چاہتے ہیں تو اٹارنی جنرل کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ 7 مئی کو کیا جواب ہوگا، لیکن ذرا صورتحال اب پہنچ چکی ہے، اب آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
پہلے ایک وہ کمشنر چٹھا صاحب نے کٹھا چٹا کھولا تھا، اب جو ہے پھر اب نون لیگ کے اپنے لوگ کٹھا چٹا کھولنا شروع ہو گئے، پھر اب 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ، اب پانچوں کورٹس نے، ہائی کورٹس نے، جس نے 25 کروڑ عوام کو فیصلے دینے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں. تو اب اس کا مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا، کچھ بھی کہنا کا بدل سکتا ہے.